نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا قد أنذرته أمته الأعور الكذاب مكتوب بين عينيه كافارا رواه البخاري والمسلم إلى آخر الحديث. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. عزیزان گرامی، دنیا کب فنا ہوگی؟ یہ مسلسل ایک سلسلہ جاری ہے. کون کون سی علامتیں، کون کون سی نشانیاں یہ نظام کائنات جب سمٹنے لگے گا. گزشتہ جمعے کو آخری حدیث جس کے راوی سیدنا حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکت، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے اور لاڈلے دوستوں میں سے تھے. سفر و حضر میں ہر وقت ساتھ رہنا یہ آپ کا نصیبہ تھا. حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ارشادات عالیہ کہ دجال کے فتنے سے کوئی بڑا فتنہ نہیں ہوگا. فتنے تو آئیں گے، جتنا قیامت کا زمانہ قریب آ رہا ہے اور یہ نظام کائنات سمٹنے کے قریب ہے، اتنے ہی فتنوں کی بھرمار ہوگی. اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قرب قیامت میں فتنے سیل رواں کی طرح آئیں گے. لیکن حضرت سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی تخلیق سے لے کر اور آنے والی قیامت تک اس نسل انسانی میں، اس بنی نوع انسانی میں سب سے بڑا فتنہ دجال کا ہوگا. ما من نبی الا قد انذر امته الاعور الكذاب. ہر نبی نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا ہے. ہر نبی. اور یہ دجال ہوگا کانا، اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان جو بھووں کے درمیان جگہ ہے، مکتوب بین عینیہ کافارا،
یہ تو بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ ایک روایت میں مکتوب بین عینیہ کافر یقرأ المؤمن کل مومن کاتب او غیر کاتب، اس کی دونوں بھووں کے بیچ میں جو جگہ ہے اس پر لکھا ہوا ہوگا کافارا، کافر، کافر لکھا ہوا ہوگا۔ آقا نے فرمایا ہر مومن چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا غیر پڑھا لکھا ہو، اللہ تعالیٰ اسے پڑھنے کی صلاحیت عطا فرما دے گا، اور وہ پڑھ لے گا، یہ کافر ہے۔ دوسری چیز، وہ خدائی دعویٰ کرے گا میں خدا ہوں، اور ہر مومن کا ایمانی عقیدہ ہے کہ ہمارا خدا ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقائص سے پاک ہے، ہر نقائص سے پاک ہے، اور تمام صفات کمالیہ کی مظہر اتم خدا کی ذات وحدہ لا شریک۔ اللہ حسین ہے اور حسن و جمال کو بھی پسند کرتا ہے۔ اللہ کی صنائی، اللہ کی قدرت، یہ کائنات کی تخلیق اور اس میں غور و فکر کرنا، اس بات کی دلیل موجود ہے کہ اس کائنات کا نظام کا چلانے والا، اس کائنات کی تخلیق کرنے والا، اس کائنات نظام کو تھامنے والا کوئی ہے۔ یہ آسمان بنا دیے، ہم 10 بائی 10 کا ایک کمرہ ڈالتے ہیں، چھت ڈالتے ہیں، کتنے پلر کھڑے کرتے ہیں، کتنا لوہا استعمال کرتے ہیں، کتنا سیمنٹ استعمال کرتے ہیں۔ اللہ نے اتنی بڑی چھت ڈال دی، بغیر کسی ستون کے، بغیر کسی پلر کے۔ آج کی ماڈرن سائنس ساری دنیا زمانے کی مشینیں استعمال کر لیں، دنیا زمانے کا پیٹرول استعمال کر لیں، بڑے سے بڑے انجن ہوائی جہاز کے بنا کر تیار کر لیں، اور عمر نو ان کو مل جائے، تو اس آسمان کے اس کنارے سے اس کنارے تک کا کوئی ناپنے والا پیدا نہیں ہوا۔ بتاؤ اس کا اینڈ کیا ہے؟ اس آسمان کا آخر کہاں ہے؟ نہیں بتا سکتا۔ پھر یہ ایک آسمان نہیں، 7 آسمان ہیں، اور میرے نزدیک شاید یہ علماء کرام یہاں موجود ہیں، اللہ کو 7 کا عدد پسند ہے، شاید حدیث میں بھی کہیں یہ لفظ موجود ہے۔ آسمان 7، زمین 7، طواف کے چکر 7، سعی کے چکر 7۔ یہ حکمت ہے، اس میں کوئی نہ کوئی حکمت بالغہ پوشیدہ ہے، اور یہ چپاتی کی طرح پتلا نہیں آسمان جو ہمیں نظر آتا ہے۔ اس کا دل جو ہے، اس کا دل جو ہے 700 برس کی مسافت کی برابر ہے۔
اور آسمان اول پر جو مخلوق ہے اللہ کی نورانی مخلوق، ملائکہ جس کو ہم کہتے ہیں، فرشتے ہم جس کو کہتے ہیں، تمام آسمانوں میں کوئی چپا ایسا خالی نہیں ہے جہاں اللہ کے فرشتے اس کی عبادت میں مصروف نہ ہوں، دل رکھنے کو جگہ نہیں۔ کتنا وزن ہوگا؟ اور ایسے ایسے فرشتے اللہ کے یہاں موجود ہیں کہ ساری کائنات ایک لقمہ ہے اس کا۔ انسان کی عقلیں جہاں جا کر فیل ہو جاتی ہیں، وہاں سے خدا کی قدرت شروع ہوتی ہے۔ ساتواں آسمان، پھر یہ سیارات اپنے اپنے محور میں گردش کر رہے ہیں، چاند ہے، سورج ہے، ستارے، یہ ستارے آسمان اول کا میک اپ ہے۔ رات کی تاریکیوں میں جب آپ ان ستاروں کو دیکھیں گے تو بے ساختہ آپ کی زبان سے نکلے گا، کوئی ہے اس حسن و جمال کا پیدا کرنے والا۔ یہ زمین ہے، اللہ نے مٹی بنائی، لوہے کی بنا دیتا آپ کیا کر لیتے؟ تانبے کی بنا دیتا کیا کر لیتے آپ؟ اور پھر انسان نہیں بلکہ اس زمین و آسمان کے مابین پہاڑوں کی رہنے والی مخلوق ہوں، درختوں کی رہنے والی مخلوق ہوں، جمادات ہوں، نباتات ہوں، حشرات الارض ہوں، زمین کی تہوں میں رہنے والی مخلوق ہو، پانی کے سمندروں کی گہرائی میں رہنے والی مخلوق ہو، خشکی میں رہنے والی مخلوق ہو، اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کے حساب سے اسی زمین سے اس کی غذا پیدا کی ہے۔ انسان کی روز مرہ کے استعمال میں آنے والی چیزیں اللہ نے اسی زمین سے پیدا کی۔ اشیاء خرد و نوش سے لے کر اور اس کے استعمال کرنے والی اشیاء تک تمام چیزیں اللہ نے اسی زمین سے۔ اس زمین کا مادہ کتنا قیمتی ہے، اور 7 طبقے ہیں، ہر طبقے میں اللہ کی مخلوق موجود ہے، ان کی جو غذا ہے اللہ وہاں تک پہنچاتا ہے۔ تم سے اپنا خاندان نہیں سنبھل لیا، 4 بچے آپ سے نہیں سنبھلنا ہے، رو رو کے دن اور رات پورے کرتے ہو۔ یہاں تو اللہ کی مخلوق اتنی ہے، حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام سے پوچھا تھا آقا نے شب معراج میں، جبرائیل اللہ کی کتنی مخلوق ہے؟ لا تعداد، ان لمٹ مخلوق۔ کبھی کبھی ڈسکوری چینل دیکھا کرو، وہاں تمہارا ایمان اور یقین تازہ ہوگا۔ جنگلوں میں کیسی کیسی حسین اللہ نے مخلوق پیدا کی، سمندروں کی تہوں میں اللہ نے اور یہ تمام چیزیں ہماری محنت کا ذریعہ ہے۔ یہ حیات الحیوان کا ترجمہ ہے کہ آج جس قوم نے اپنی زبان میں اس کو ڈب کر لیا اور وہ دنیا کی ترقی یافتہ قومیں کہلا رہی ہیں۔ ان تمام چیزوں پر ریسرچیں ہو چکی ہیں، ہمارے اسلاف کر چکے ہیں، لیکن اس صدی کی قوم تو سونے کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، کھا لیا سو لیا، کھا لیا سو لیا، بس۔ تعلیمی میدان میں آگے بڑھو تو
process of learning starts in a womb and ends in a tomb. ماں کی گود سے لے کر قبر کے گڈھوں تک جانے تک پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو. There is no end for learning. اس کی کوئی انتم سیما نہیں ہے. علم حاصل کرو. ہمارے اسلاف نے ہر میدان میں جھنڈا گاڑا ہے، اور آج دنیا کی جتنی ترقی یافتہ قومیں کہلا رہی ہیں وہ سب ہمارے اسلاف کا مرہون منت ہے. ہر لائن میں ہم آگے تھے، اور آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے ہم ہر لائن میں پیچھے در پیچھے ہو گئے. مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم کا ایک جملہ ہے جو اس وقت ہندوستان کی قوم کی قائد اعظم ہے اور واقعی قیادت کر رہے ہیں. اللہ حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور صحت و عافیت کے ساتھ ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم اور دائم رکھے. اور کوئی قائد ہمیں نظر نہیں آتا. لیڈرشپ ختم ہو چکی ہے، قیادت کا فقدان ہو چکا ہے. اگر اس صدی میں، اس ماحول میں جس میں ہم جی رہے ہیں، اگر کوئی قیادت کر رہا ہے تو وہ شیخ ارشد مدنی کی ذات بابرکت ہے. ایک جملہ کہا تھا کسی اسپیچ میں آپ نے، مسلمانوں آدھی روٹی کھا لو، اپنے بچوں کو پڑھا لو. یہ سونے کے حرف سے لکھنے کے لائق ہے، سونے کے پانی سے لکھا جائے اس جملے کو. آدھی روٹی کھا لو، اپنے بچوں کو پڑھا لو. بہرحال اللہ کی ذات بے عیب ہے اور دجال کاڑا ہوگا. اور ایک حدیث میں آتا ہے عنبۃ قافیۃ کأن عینہ عنبۃ قافیۃ، اس کی آنکھ ایسی پھولی ہوئی ہوگی جیسے انگور کا دانہ. ہر مسلمان سمجھ جائے گا کہ یہ خدا نہیں ہے، یہ عیب سے لبریز ہے، میرا خدا بے عیب ہے. اور چاہے مسلمان اس زمانے کا پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، اس جملے کو پڑھ لیں گے جو اس کے پیشانی پر لکھا ہوا ہوگا کافر. دجال کی جنت بھی ہوگی، جہنم بھی ہوگا. اور دجال کہاں سے نکلے گا اس کی تفصیل انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ ممکن ہے کہ آئندہ جو جمعے کو آنے والے جمعوں کو میری غیر حاضری رہے، اس کے بعد انشاءاللہ اس کی تفصیل آئے گی.